السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ رات کے اس حصے میں ہم سب داخل ہیں جس حصے پہ اللہ سبحانہ اپنے بندوں پر بڑا خاص کرم فرماتا ہے۔ ہماری سعادت ہے کہ ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک اور برکت والی رات یعنی شب برات کے صدقۃ طفیل میں ہم سب کو جہنم سے براءت نصیب فرمائے۔ یہ نجات کی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے، توبہ کرنے اور توبہ کی قبولیت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی سعادت بخشی ہے کہ ہم سب حاضر ہیں۔ اس عظیم الشان رات کے حوالے سے قرآن و حدیث تفسیر بھری پڑی ہے۔ قرآن نے اسے لیلہ مبارکہ کہا، قرآن نے اس رات میں ہر حکمت والا امر تقسیم کیے جانے والی رات کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں قیام کا حکم دیا اور صبح میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اگرچہ یہ مستحبات اور نوافل کے اعتبار سے ہیں، لیکن ایک عاشق کے لیے نبی کا حکم بڑا اہم ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ حکم کی نوعیت کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی جس میں ہے، عاشق رسول چاہتا ہے کہ ہم بھی وہی کام کریں۔ دو تین باتیں میں اس رات کے حوالے سے بالخصوص اور حالات اور خصوصاً اپنے بھارت کی سرزمین کے حوالے سے، باشندگان بھارت کے حوالے سے، اس میں بھی خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے، ہم اپنی شکستہ حالی کی شکایت کبھی نہ کریں، کیونکہ ہم تو آبادیوں میں بستے ہیں۔ ہمیں لا تحزن ان اللہ معنا کا عنوان اس وقت ملا ہے جہاں کوئی نہیں بستا تھا۔ غار ثور ظاہر ہے وہ پہاڑ کا علاقہ، غار ہے تو پہاڑ ہی میں غار ہوتے۔ سوچیں جب بیابانوں میں اللہ پاک کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو آبادیوں میں اللہ پاک کیسے نہیں کہے گا ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ شرط یہ ہے کہ جگہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، تم اللہ کو اپنا مانو تو اللہ کہے گا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک بیٹے کے لیے، ایک بیوی کے لیے، ایک ماتحت رہنے والوں کے لیے جو رسپانسبل ہوتا ہے، صرف اتنا بول دے میں ہوں نا بیٹا، شوہر کہہ دے میں ہوں نا، ٹینشن مت لو، تو ایسا لگتا ہے کہ بس ایک دم ظاہر ہے، ابا بول دیے کلیئر ہو، او نو بول دیے ہو گیا۔ سوچے سا جو سب کا خالق کہہ دے،
مت ڈرو میں ہوں نا، مت غمزدہ ہو میں ہوں نا، ٹینشن مت لو میں ہوں نا۔ کیا بات ہے! میں قرآن کی آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، کہ اگر پوری روئے زمین میں جتنی بھی درخت ہیں ان درخت کی ٹہنیوں کو کاٹ کر کے قلم بنا دیا جائے اور سمندر جتنے بھی ہیں ان سب کے پانی کو لے کر کے روشنائی بنا لیا جائے اور 7 سمندر اس کے ساتھ ایڈ کر دیا جائے اور اللہ کا کلمہ لکھنے کی بات آئے تو اللہ کا کلمہ مکمل نہیں ہوگا، یہ سب ختم ہو جائے۔ 7 سمندر، ذرا سمجھیے اس جملے کو جو کیچ کیجئے گا۔ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں نا، کتنے؟ 1 قطرے، 2 قطرے، 5 قطرے، 10 قطرے، 7 سمندر میں کتنے پانی ہوں گے؟ پورے روئے زمین میں کتنے سمندر ہوں گے؟ ان سمندروں کے برابر اور 7 سمندر۔ ان پانیوں سے اللہ تعالیٰ پیار نہیں کرتا، لیکن آج کی رات میں جو آپ کی آنکھ سے آنسو گریں گے اللہ کے لیے، اس 1 قطرے سے اللہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی وہ بھی ہے، پانی آپ کے آنسو بھی ہے۔ یہ آنکھ خدا کے لیے رکھو، یہ آنسو خدا کے لیے گراؤ۔ نوجوانوں، ماں باپ کو مت ستاؤ، تیرے اوپر اگر آنسو گرے نا تباہ ہو جاؤ گے، تیرے لیے آنسو گرے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم اپنے خلاف آنسو نہ گراؤ۔ میرے نبی نے امت کے لیے آنسو گرایا، خدا کی قسم اللہ نے امت کو بخش دیا ہے۔ فرماتا ہے مولا انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، حبیب ٹینشن مت لو، آپ اپنی امت کے لیے آنسو گرائے ہو، اس کی قدر یہ ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے اور امت کے باب میں آپ کو دکھ نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا قدر ہے آنسو کی! سمندر کے پانیوں کی وہ قدر نہیں ہے جو اللہ کا کلمات لکھنے کے لیے روشنی بھی بن جائے۔ امت محمد یا جب خدا کے لیے آنسو گراتی ہے نا، بڑی قدر ہوتی ہے اس کی۔ یہ آنکھ اللہ پاک نے اس لیے دیے ہیں کہ اللہ کے لیے، یہ دل اللہ پاک نے اس لیے دیے ہیں کہ اس کے لیے۔ کیوں نہیں اللہ پاک نے کہا کہ شادی کرو دل کو سکون ملے گا، تجارت کرو دل کو سکون ملے گا، پیسے کماؤ دل کو سکون ملے گا؟ نہیں، فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کرو دلوں کو سکون دے دوں گا، مجھے یاد کرو دلوں کو سکون دے دوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا رد ہو جاتی؟ قسم خدا کی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، قبول ہی ہوتی ہے۔ ہاں، اس دعا کا اظہار اللہ اپنی مشیت کے مطابق کبھی نہیں فرماتا ہے۔ بس اس کی مثال دنیاوی دوں، آپ ایگزام دیے، اب ایگزام دینے کے بعد فوراً آپ کو رزلٹ نہیں ملتا، لیکن نمبر مل جاتا، اور وہ دینے والے کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ وہ 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد رزلٹ نکالتے، نمبر تو مل گیا ہے، صحیح ہے نہیں؟ جو آپ لکھے تھے اس کا بدلہ مل چکا ہے، ظاہر نہیں کیے ہیں، کچھ وجہ ہوگی ظاہر نہ کرنے کی، صحیح ہے؟ وہ ممتحن جانے، امتحان لینے والا جانے۔ بلا تشبیہ یہی ہے دعا کا مسئلہ۔ تم نے دعا کر لیا، رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اب اس کا اظہار کب کرے گا اللہ، وہ جانتا ہے۔ کبھی کبھی اس لیے نہیں کرتا ہے کہ آپ دعا کرنا چھوڑ دو گے، رونا چھوڑ دو گے۔ تمہارا رونا، تمہارا دعا کرنا اللہ کو بہت پسند آتا، ظاہر کر دیے تو بھول جاؤ گے۔ قرآن نے اس کا پیمانہ دیا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے
تو اٹھتے بیٹھتے پہلو لیٹتے ہر طرح سے مجھ کو پکارتا، جب میں اس کی تکلیف دور کر دیتا ہوں تو ایسا بھول جاتا جیسے کہ اس کو تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے نہیں رو، مجھے رونا بہت پسند ہے۔ اور آج جو ذمہ داری کا جملہ بول رہا ہوں، تم تو ایک امتی ہو، اور یقین سے کہتا ہوں کہ گنہگار ہو کہ نہیں؟ گنہگار ہونے میں شک نہیں ہے، نیکوکار ہونے میں شک ہے، گنہگار ہونے میں یقین ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آپ بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا گناہ کا تصور لا سکتے ہو؟ لا سکتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ ہر طرح سے معصوم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے سلیکٹڈ بندے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران، ہم نے آدم و نوح اور تمام کو سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے، اور اللہ کا سلیکشن غلط نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے سلیکٹڈ ہیں۔ اللہ پاک نے جب جنت سے نکالی تو اتنا روئے کہ کوانٹیٹی بتاؤ 300 برس تک روئے۔ دعا اظہار نہیں فرما رہا اللہ دعا کی قبولیت کا۔ آپ رات میں دعا کرتے ہو اور صبح تک قبولیت کی امید رکھتے ہو، اور دعا قبول نہیں ہوتی تو شکوہ کرنے لگتے، اچھے سے نماز بھی پڑھا، دعا بھی برابر کیا، وسیلہ بھی اچھا چلیا، پھر بھی کہیں کو نہیں دعا قبول ہوئی۔ ایک دن بھی تم صبر نہیں کر سکے، 300 برس تک تم امتی ہو کر صبر نہیں کر رہے، وہ نبی جو اللہ کے سلیکٹڈ ہیں یہی شکایت کرتے نا، حضرت بیوی بھی نماز پڑھتی، بچے بھی نماز پڑھتے، کیا بھی مل ہی نہیں رہا، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، کون تو نیموا کاٹے سو ہے کیا ہے، ارے ہو گیا، کچرا ہو گیا۔ ان نبیوں کو یاد کرو جو دعا کیے، صدیاں لگ گئی قبولیت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ایک آیت کریمہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کیا تعمیر کعبہ کرنے کے بعد، فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پارہ نمبر 1 میں ہے نا کہ ایک رسول کو بھیج مولا جو یہ کرے یہ کرے یہ کرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے، دعا 2000 سال پہلے کرے، قبول کب ہو رہی؟ 2000 سال کے بعد۔ اور تم رات میں کرے، صبح تک دعا قبول ہونا تو ہونا۔ میں نے اچھے سے دعا کی تھی، اللہ فلاں سے شادی ہو جانا، استخارہ بھی کروایا تھا حضرت سے، پیر صاحب سے، اماں کہیں کو نہیں لگتا پیر صاحب میں تاثیر نہیں ہے، دوسرے سے مرید ہو جانا کہتے ہیں، یہ نفسانیت ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے دعا کرنا، تمہاری ذمہ داری ہے توبہ کرنا، تمہاری ذمہ داری ہے استغفار کرنا، قبولیت رب کی ذمہ داری ہے۔ جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تم کرو، جو رب کی ذمہ داری ہے وہ بھی تم مت کرو، یہ شرک ہو جائے گا۔ دعا قبول کرنا، دعا اظہار کرنا، یہ رب جانے، تم سے پیدا کرنے سے پہلے وہ تم کو جان رہا ہے کہ کیسا بنانا، کیوں بنانا، کہاں بنانا، کیسا، کس طرح، کیوں، کتنا دن تک۔ ماں کے پیٹ میں جب ڈالتا ہے نا، 4 مہینے کے بعد ایک فرشتے کو بھیج کر کے 4 چیز لکھواتا، رزق، عمر، عمل، شقی و سعید، یہ 4 چیز لکھ دیتا۔ یہ کتنا دن زندہ رہے، کتنی عمر پاتے، اس کو رزق کتنا ملتا، انہیں بدبخت ہے یا نیک بخت، اسی وقت لکھ دیتا، وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اپنا جو تھنکنگ ہے یا جو اپنا سینس ہے یہ مس یوز مت کرو۔ آپ کا سینس یہ ہونا چاہیے کہ ہماری رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہم کر دینا۔ ہم نے نماز پڑھ لیا، اب جانے اللہ قبول کرے یا نہ کرے، ہم امید رکھتے ہیں بس، وہ قبول کرے تو اس کا فضل ہے، نہ قبول کرے تو اس کا عدل ہے۔ ہم نے دعا کر دیا، وہ قبول کرے یا نہ کرے، وہ قبول کرے تو اس کا فضل ہے، نہ قبول کرے تو اس کا عدل ہے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ نہیں بلکہ بہتر ہی بہتر جانتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے اپنی دعا کو آج کی رات میں بھی کرنے کے بعد، میں تو سب برابر کیا تھا، صلاۃ و تسبیح بھی اچھے سے پڑھا، رات بھی اچھے سے کاٹا، موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھا، اچھے سے چوما بھی تھا، وضو بھی کیا تھا، سب اچھا کیا، پھر بھی کہیں کو نہیں شادی ہوئی ان سے، یہ تو اپنا من ہوا، اپنی خواہش۔ خدا جو چاہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے،
اور خدا جو جانتا اور کرتا ہے وہی بہتر ہے۔ خدا کے کام پر، خدا کی مشیت پر، خدا کی رضا پر، خدا کے فیصلے پر آپ کو راضی ہونا ہے۔ یہ مجبوری نہیں، یہ ایمانی پہلو ہے۔ محنت کرو بندے، مگر ایمان رکھو کہ رزاق میں ہوں۔ کمال ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کماتے ہیں نا؟ الحمدللہ کماتے ہیں کہ نہیں؟ بولو الحمدللہ کماتے ہیں۔ کما کر کے آپ سبزی لاتے، کھانا لاتے، سب اپنے پیسے سے لا رہے نہیں؟ تو پھر کھانے کے بعد آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ بیوی میرا شکر ادا کرو، میں نے کما کر کے تم کو دیا ہے۔ لیکن نہیں، آپ کیا کرتے؟ بیوی بھی وہ پڑھ رہی ہے، آپ بھی وہ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ تیرا شکر ہے مولا، تو نے ہمیں کھلایا۔ محنت آپ کریں نا، جاب آپ کرتے ہیں، پیسہ آپ کو ملا ہے، تنخواہ آپ کو ملی ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ لیکن نہیں، یہ جتنے بھی سب کچھ ہے نا وہ آپ کا ہے، لیکن آپ خدا کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے سینس سے نہیں جی سکتے، اپنی تھنکنگ سے نہیں جی سکتے۔ اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے بس وہی آپ کو کرنا ہے۔ گھر میں لاش پڑی ہوئی کیوں نہ ہو، نماز پڑھنے آئے ہیں تو آپ کو پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھنی ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے اے اللہ آج تو گھر میں موتا ہوا سو ہے، آج تو الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے۔ الحمدللہ تو خوشی میں پڑھا جاتا نا، آج تو غم ہے۔ اللہ پاک کہے گا نہیں، میرے حبیب نے کہا ہے ہر حال میں تم کو جو وہی تم کو فالو کرنا ہے، یہی ایمان ہے۔ صحیح ہے؟ معلوم یہ ہوا ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کی اتباع میں اپنی زندگی کاٹے۔ آج ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہے؟ غلط روی سے منازل کے بول پڑھتے ہیں۔ مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم دیتے ہو اپنی بہنوں کو ٹائم؟ کالج چھوڑ دینا تمہاری ذمہ داری ہے؟ بیٹھ کر کبھی تم نے گپ شپ کیے ہیں؟ ان کے بیگ چیک کیے ہیں؟ ان کے موبائل چیک کیے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ تم ظلم کرتے ہو، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ تنبیہ کرنا تمہارا فرض ہے، صحیح راستہ دکھانا تمہاری ذمہ داری ہے، برائی سے روکنا تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ ان کے قدم پھسل رہے ہیں، بعد میں تم کیس کر رہے ہو، بعد میں تم چیخیں کر رہے ہو، احتجاج کر رہے ہو، پروٹیسٹ کر رہے ہو۔ ایسا نہ کرو۔ اولاد کو ٹائم دو، ماں باپ کو ٹائم دو۔ موبائل کو تم نے ٹائم یہودیوں کے کہنے کی بنیاد پر دیا ہے، اللہ رسول نے نہیں کہا ہے۔ اس میں خدا اور رسول اپلوڈ نہیں کرتے۔ تم اچھی چیز دیکھنا چاہتے ہو، بتاؤ آدم اچھے ہیں یا نہیں، نوح اچھے ہیں یا نہیں، شیش اچھے ہیں یا نہیں، زکریا اچھے ہیں یا نہیں، سارے انبیاء کرام اچھے ہیں یا نہیں، زبور اچھی کتاب ہے یا نہیں، توریت اچھی کتاب ہے یا نہیں، سب اچھے ہیں، لیکن آپ تلاوت کرتے ہو ان کی؟ آپ آدم کا کلمہ پڑھتے ہو؟ آپ نوح کا کلمہ پڑھتے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے محمد کا کلمہ پڑھنے کہا ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے کہا گیا ہے۔ آپ اپنے تھنکنگ سے ہر اچھے کو مانیں یہ نہیں ہے چلے گی۔ آپ اس اچھے کو ماننا ہے جس اچھے کو ماننے کو رب نے آپ کو کہا ہے، اور آپ کو کہا ہے قرآن کی تلاوت کرو، توریت کی نہیں، انجیل کی نہیں، زبور کی نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام اگر آتے بھی بارگاہ رسالت میں اور توریت کی تلاوت کی خواہش بھی طلب کرتے تو نبی فرماتے الم یکفی کا قرآنی، کیا میرا قرآن تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ اگر توریت حق ہے اور حق کی اتباع کافی ہے تو پھر تو وہ حق کی اتباع ہی تو کر رہے تھے، کیوں نہیں نبی نے اجازت دے دی؟ معلوم ہوا نہیں، اپنی تھنکنگ سے حق کو نہیں ماننا ہے، اپنے سینس سے حق کو نہیں ماننا ہے، خدا اور رسول کے بتائے پر حق کو ماننا ہے۔ آج کی رات آپ سے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ پیارے، آپ جس نبی کی امت ہو نا، وہ نبی سارے جہان کے رسول ہیں، سارے جہان کے نبی ہیں۔ آپ اگر گھر میں ایک کمانے والے ہو تو سب آپ کی رسپانسبلٹی میں ہیں۔ آپ سوچو سب کی
جب کپڑے کی باری آئے گی تو سب کے اسٹیٹس کے حساب سے ماں کے لیے لینا، بھائی کے لینا، سب آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ لاؤ. کھانے کے حوالے سے، دوائی کے حساب سے، جتنی بھی رسپانسبلٹی اگر ہے آپ کی تو صحیح ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رسول سارے جہان کا رسپانسبل ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ رسول سارے جہان کا رسول ہے نا، سارے جہان کا رسول ہے. میں پوچھتا ہوں پھر آپ کے یہاں کیوں نہیں آئے رسول؟ بھارت میں کیوں نہیں آئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں آئے؟ سری لنکا میں کیوں نہیں آئے؟ پاکستان میں کیوں نہیں آئے؟ بنگلہ دیش میں کیوں نہیں آئے؟ 63 سال کی جو فزیکلی طور پر ظاہری عمر ہے، آپ تاریخ بتا دیجئے. عرب کے علاوہ کہیں نہیں گئے، ملک شام گئے جو عرب ہے. انڈیا میں آئے؟ بتاؤ، نہیں آئے. تو سب جب سارے جہان کے رسپانسبل ہیں تو آئے کیوں نہیں؟ سوال سنو، اور یہ اتنا خوبصورت سوال ہے کہ آج کی گفتگو اسی پر ختم کر دیتا ہوں. رات کا سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے. کھڑے ہو کر کے نکو کھاؤ. انگلی ڈال کے قے کروا دیے رسول اللہ. مانو تو اچھے سے مانو یار، پھر تم کچھ نہیں مانگو گے نا، تمہاری مانگ اللہ ایسے ہی پوری کر دے گا. کھڑے ہو کے مت کھاؤ. یہ جسم امانت ہے. جب تک شادی نہیں کیے ماں باپ کی امانت ہے. شادی کر لو بیوی کی امانت ہے. سگریٹ مت پیو، اس میں لکھا رہتا ہے نا ہانی کارک، ڈینجرس. ڈینجرس پڑھ کے بھی تم کو ڈر نہیں لگتا؟ کتا اگر معلوم ہو کہ ڈینجرس ہے تو راستہ بدل لیتے. پھر سگریٹ کئی کو پی رہے ہیں؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے ڈینجرس. گٹکے کئی کو کھا رہے ہیں؟ صحت کے لیے ہانیکارک سارا لکھا ہوا رہتا. پھر بھی واہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے ہیں. ذرا دھیان دیجیے گا، آپ کی رسپانسبلٹی میں جو بھی ہو ان کی خبر گیری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ذرا توجہ سے سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب ساری کائنات آپ کی رسپانسبلٹی میں ہے تو آپ کو آنا چاہیے فزیکلی طور پر. لیکن دیکھیے نہیں آئے، مگر اس نہیں میں کتنا ہاں ہے آپ ذرا سمجھیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ٹائم دیا ہے اس جماعت کا نام جماعت صحابہ ہے. اور گھر والوں میں دیکھو تو بالخصوص اہل بیت اطہار، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ جو تربیت فرمائی نبی نے اپنے گھر والے اور اپنے در والے صحابہ، ان کی تربیت اتنی اعلیٰ فرمائی، ان کو ٹائم اتنا دیا نبی نے کہ ساری کائنات میں اسلام پھیل گیا. جملے پہ غور کرنا. اس طرح سے تربیت فرمائی کہ فرمایا کم کو، لیکن یہ کم نے ساری کائنات میں مصطفیٰ کی سیرت بن کر کے اس طرح سے آئیڈیل بنے کہ آج گھر گھر میں اسلام ہے الحمدللہ. کیونکہ اچھائی اس خوشبو کا نام ہے جسے بولا نہیں جاتا ہے. آپ عطر لگا کے آؤ، میری ناک میں آٹومیٹک خوشبو آ جائے گی. میرے نبی نے وہ خوشبو صحابہ کی شکل میں پھیلائی، اہل بیت کی شکل میں پھیلائی کہ آج پوری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت کا نام لینے والا ہے. میں بس اس سے کمپیئر کر کے بس ایک ذہن دینے جا رہا ہوں. گھر میں فاطمہ نام نہ رکھو، فاطمہ بناؤ اپنی بہن کو. عائشہ نام نہ رکھو، عائشہ بناؤ اپنی بہن کو. حلیمہ نام نہ رکھو، حلیمہ بناؤ اپنی بہن کو. اگر فاطمہ نام رکھے ہو تو ان کی دوپٹے کی بھی حفاظت کرواؤ، ان کے دوپٹے کی بھی تربیت بتاؤ، ان کے کپڑوں کی بھی تربیت بتاؤ، ان کے جسمانی ساخت کی بھی تربیت کرو. ٹائم دو اپنی بہن کو. جب وہ راستے سے چلے، خدا کی قسم اوباش لوگ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے، اللہ میری بھی بہن کو ایسی بہن بنا دے، اللہ میری بھی بیوی کو ایسی بیوی بنا دے، ایسا پردہ، ایسا حجاب دے دے. یاد رکھنا، کل بھی ہماری بہنیں حجاب کے لیے، کل بھی ہماری عورتیں حجاب کے ساتھ اس طرح سے چلتی تھی. سبحان اللہ. کہ میں کہنے یہ جا رہا ہوں، قرآن پاک پارہ نمبر 22 میں دیکھیں کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اتری ہے. میرے حبیب کہیے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرف فلا یؤذین.
جانتے ہو حبیب، جب یہ ادائے توحیدی میں، شریعت کے آئینے میں جب یہ عورتیں نکلیں گی نا تو ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. کیوں؟ اس کی حفاظت کے لیے میں فرشتے مامور کر دوں گا. کوئی اگر بری نظر بھی یہ دوڑانا چاہیں گے ان کی بری نگاہ کو پھوڑ دوں گا مگر ان کی حفاظت کروں گا. سبحان اللہ. آج ہماری بہنیں کپڑے پہ کپڑا، اور آج تو ایسا ماڈرن بن گیا ہے. ارے ہم لوگ مرد ہو کر کے کتنے سی چیز دکھ رہے، خالی چہرہ دکھ رہا، گال دکھ رہا، 33 جگہ دکھ رہی، پاؤں بھی نہیں دکھ رہا ہے. حالانکہ ہمارا جو سترے عورت ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، بس وہ تچ ہے. ناف سے لے کے اتنا چھپانا فرض ہے. ہم اگر سینہ کھول کے چلے نا تو زیادہ سے زیادہ بولتے واؤ اگر اچھا ہے تو. یہ نہیں، خواہش نہیں جگتی، کلیئر کہہ رہا ہوں. صحیح ہے؟ کمال ہے. کتنا ڈھیل ہم پہنے ہوئے، دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں جسم کا کوئی حصہ جھلک رہا ہے آپ کو؟ نہیں. باپ رے باپ، اندر کپڑا پہنے ہوئی ہے، اوپر برقع بھی ہے، پھر بھی جسم دکھ رہا. ارے کائے کو پہن کر کے بھی ننگی دکھ رہی ہے؟ جب جسم کی بناوٹ دکھ ہی رہی ہے، جسم کی شکل سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے، تو پھر کپڑا پہن کر فائدہ کیا ہوا؟ جبکہ تمہارا آل ان آل پردہ کرنا فرض تھا. ناخن سے لے کے سر کے بال تک عورت ہو تم. اس لیے آج فرشتوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. فرشتے حفاظت نہیں کر رہے. آج ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا. کبھی عائشہ کی خودکشی کے معاملات نظر آ رہے ہیں. واہ، پیار نہیں ملا تو خودکشی کر دو. مطلب خدا پر ایمان لائے ہو یا جس سے پیار کرتی ہو اس پر ایمان لائے ہو؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ تم کیسے کر سکتی؟ شوہر کی اطاعت میں جنت ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو جنت ختم. اطاعت کتنی بھی کرو، ایمان بنیادی چیز ہے. اور یہ اسٹرانگ کب بنتا ہے؟ جب آپ فاطمہ نام نہیں فاطمہ کام کرو، عائشہ نام نہیں عائشہ کام کرو، حلیمہ نام نہیں حلیمہ کام کرو. آج 6 لوگوں کی بخشش آج کی رات میں نہیں ہوتی. 6 لوگوں کی بخشش. شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، مومن رہتے بخشش نہیں ہوتی، زناکار کی بخشش نہیں ہوتی. مجھے بہت شرم سے کہنا پڑ رہا، آپ کا انگیجمنٹ ہو جاتا جس سے ہو جاتا ہے سب سے پہلے ماں باپ نمبر دے رہے لا کے آپ کو ہے. یہ ماں باپ بھی جہنمی ہیں. اور بیٹی جو شادی سے پہلے اپنے منگیتر سے بات کر رہی ہے وہ بھیا تو نہیں بول رہی ہوگی، منگیتر کو بھیا بولے گی، یا وہ جو منگیتر ہے اپنی ہونے والی بیوی کو بہنا تو نہیں بول رہی ہوگی. کیا بات کر رہی ہوگی بتاؤ؟ میاں بیوی جیسے ہی بات کر رہی ہوگی نا، فیوچر کا پلاننگ ہی کر رہی ہوگی نا. اب آپ بتاؤ، یہ تم نماز پڑھ کر کے گھر جا رہے ہو، ماں بھی نماز پڑھ رہی، بھائی بھی، سب نے نماز پڑھا، سب نماز پڑھ کے گئے کہ برکت ہوگی، لیکن وہ حرام کام کر رہی ہے. رات بھر اپنے منگیتروں سے بات کر کے، نکاح سے 1 سیکنڈ پہلے تک بات کرنا حرام حرام حرام. تو جس گھر میں یہ حرام کام ہو رہا ہو اس گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ پھر نکاح کا جب وقت آتا تو مفتی صاحب کو بلا کر دعا کرواتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ علی اور فاطمہ کے صدقے میں ان کے درمیان علی اور فاطمہ کی محبت پیدا کر دے. شرم کر. آدم و حوا کی محبت پیدا کر دے. شرم کر. موسیٰ اور صفورہ کی محبت، محمد اور عائشہ کی محبت. شرم کر. ہوئی منگنی کے بعد اس طرح کی باتیں. 1 سیکنڈ پہلے تک نکاح سے، ایجاب و قبول سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر تم نے دونوں میں بات کی وہ حرام ہے. اور حرام کام کرنے کے بعد علی اور فاطمہ کا کرم ہوگا. بے وضو نماز پڑھنے آؤ گے، نماز ہوگی؟ بولو. حالانکہ وضو الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے. جیسے آپ وضو کرتے ہو کبھی کبھی قرآن پڑھنے کے لیے بھی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خالی آپ نمازی کے لیے وضو کریں، ایسا تو نہیں ہے نا. وضو کرتے ہیں آپ درگاہ بھی جانے کے واسطے کبھی کر لیتے، مگر میں بتاؤں بغیر وضو کے آپ قرآن پڑھ سکتے؟ مومن تو ہیں، غسل بھی کیے ہیں، پاک ہیں آپ،
آپ سمجھ رہے ہیں؟ سب کچھ آپ کے پاس ہے لیکن وضو نہیں ہے، قرآن پڑھتے آپ نہیں پڑھ سکتے، چھو نہیں سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے. کیا مطلب ہوا؟ یہ ڈیپینڈنٹ عبادت کو سمجھو. جب ایک وضو ضروری ہے نماز کی قبولیت کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، تو فاطمہ کا نام یوز کرو اور رات رات بھر غلط کام کرو. کیسے ہو سکتا ہے تمہاری نماز یا تمہاری عبادت قبول؟ کیا فاطمہ نے ایسی حرکت کی معاذ اللہ؟ علی نے ایسا کیا معاذ اللہ؟ کیوں اپنے نکاح میں ان کے وسیلے لیتے ہو؟ کیا یہ مس یوز ہے کہ نہیں؟ یہ مس یوز ہے کہ نہیں؟ اسی لیے دوسرے ہی دن تمہارے پاپا یہ نہیں دیے، تمہارے پاپا پلنگ صحیح نہیں دیے، تمہارے پاپا اتنے جہیزہ دیے، تمہارے پاپا یہ کم دیے، تمہارے پاپا وہ کم دیے. معلوم ہوا لڑکی سے شادی کہاں ہوئی؟ لڑکی تو غلط کام پہلے ہی کر چکی ہے، اور غلط سے نکاح نبی کی سنت نہیں ہو سکتی. النکاح من سنتی، نبی کی سنت ہے نکاح. تو نبی کو دیکھنا ہوگا کہ نبی نے نکاح کیا کیا، نکاح میں کیسا کیا، نکاح سے پہلے کیسا کیا، نکاح کے بعد کیسا کیا. اس لیے جو بھی معاشرے میں ہمارے چل رہا ہے، تم کپڑوں کو پاک صاف زیادہ رکھو، ہم نہیں روکیں گے، لیکن اس سے کہیں زیادہ صاف دل کو کرو، اندر کو کرو، باطن کو کرو. اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے. اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، نیتوں کو دیکھتا ہے. تمہارے ارادے، تمہاری نیتیں، تمہارے اخلاص، تمہاری للہیت کو دیکھتا ہے. اپنی اولاد کو ٹائم دو. بیٹے کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ بتائیے تو صحیح. جس بیٹے کو آپ نے جنم دیا ہو، وہ بیٹا آپ کو کیسے بول سکتا ہے؟ میں بولا نا اس کالج میں نام لکھاؤ. تمہاری ہمت کیسے ہو گئی؟ جس قرآن نے کہا تھا ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اتنے الفاظ کہنے کی جرات کیسے کیا تم نے؟ مگر تم نے خود کو وہ منوایا نہیں، خود کو اس طرف پرموٹ نہیں کیا بیٹوں کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو جاتے نا تو دوسروں کے گھروں میں بعد میں مارتے تھے، دستک دیتے تھے. علی کے گھر میں پہلے دستک دیتے تھے، علی کے گھر میں پہلے دستک دیتے تھے. آپ ایسا کرتے ہو؟ آپ تو جس دن شادی کرو تو ماں خود بولتی ہے رات بھر بچہ بہت تھکا ہوں گا، رہن دو. ہے کمال ہے. سنت کو اپنا کر فرض چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے. ماں وہ گھر برکت والا کیسے ہو سکتا؟ فرض اپنا کر اگر سنت کبھی چھوڑ دیے تو چلتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اگر عشاء کی نماز فرض پڑھ لیے، ٹائم نہیں ہے، آپ کو ایک دم کہیں جانا ہے، آپ چلے جائیے. سنت ترک کر دیں چلے گا، فرض ترک کر دیں قضا ہے اس کی. سنت کی قضا نہیں ہے. آج آپ کو کہا جا رہا رات رات بھر ولیمہ میں، رات رات بھر نکاحوں کی محفل میں عشاء کی نماز غائب، کیونکہ دلہن نے بیوٹیشن کرایا ہے. وضو کرے گی تو اس کے چہرے لنگور کی طرح ہو جائیں گے، پھر دلہا اٹریکٹ کیسے ہوگا؟ ہے نہیں ہوں گے سکسیسفل. آپ مت بلاؤ. اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت یا تلنگانہ کے گورنمنٹ کے قاضی سے جو نکاح پڑھاتے ہو نا، وہ مصری لینے کے لیے آتے ہیں، وہ بادام لینے کے لیے جھولا پہلے سے رکھتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں. مخلص اور للہیت والے تمہارے نکاح میں آتے ہی نہیں ہیں. وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ انتظام. اگر تمہارے ارادے اچھے، تمہاری بیوی ہونے والی اچھی، تمہارا سب معاملہ کلیئر، تم خود کہو کہ جس سے ہماری منگنی ہوئی ہے نہیں، ہم بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ دو اجنبی دل جب ملیں گے نا، جب بات نہیں کریں گے تب نہ اس کی اجنبی بولی سنیں گے تو مزہ آئے گا. قسم خدا کی، واہ کتنی اچھی بولی ہے. اور تم جب روز بات ہی کرو گے، کر ہی لوگے، تو اس رات میں کس لیے جا رہے ہو؟ کیا اس کی ملیتا رہ جائے گی؟ کیا اس کی اہمیت رہ جائے گی؟ کوئی اہمیت نہیں رہی. یہ تو وہ ہے جو کل بات کرے تھے. اس لیے نوجوانوں، نکاح اگر کر رہے ہو فرض کو ترک نہ کرو. فرض ترک کرو گے فیضان سنت نہیں ہوگا، ایک فارمیلٹی ہوگی. بزرگوں کے لیے، بزرگوں سے نکاح پڑھوانا چاہتے ہو، بزرگوں سے دعا کروانا چاہتے ہو،
تو اچھا کام کرو گے وہ آٹومیٹک مل جائیں گے تم کو، الحمدللہ آٹومیٹک مل جائیں گے تم کو۔ لوگ مرید نہیں ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، نہیں، تم کو غوث پاک چاہ ہی نہیں رہے ہیں کہ مرید بنائے اپنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو آپ کے نکاحوں میں قاضی جو آ رہے ہیں، آپ جان رہے ہو کون آ رہے ہیں؟ وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، وہ تلنگانہ گورنمنٹ نے اس کو بتایا ہے، وہ فارمیلٹی کے طور پر آتا، اس لیے تو وہ جمن کے یہاں بھی چلا جاتا، جمراتی کے یہاں بھی چلا جاتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ کون سے مسلک کا ہے، کون سے مذہب کا، اس کو 2100 روپیہ چاہیے اور اس کو چاول چاہیے، مصری چاہیے، بادام چاہیے، بس بھر کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ سنو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو باپ اپنی اولاد کو ٹائم دے، اور چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد اف تک نہ کہے جو قرآن میں ہے، ویسا بن کر دکھاؤ۔ آپ خود وضو کرو، اولاد دیکھ کر وضو کرے گی۔ آپ خود اٹھا کر کے جاؤ، آپ یہ نہ کہو میں بول رہا ہوں نا نماز پڑھنے، اور آپ سو جاؤ، اور ممی آپ کی سفارش کر دے، ہاں پاپا بہت تھکے سو ہیں۔ نہیں، یہ دادا گیری نہیں چلے گی، نبی گیری چلے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بیماری کا عالم ہے، اجازت دیتی ہے شریعت کہ آپ جس حال میں بھی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، صاحب شریعت ہے مصطفیٰ۔ لیکن آپ ابو بکر کو حکم دینے کے باوجود کہ جماعت کراؤ، ابو بکر حکم دینے کے باوجود حضرت عباس اور علی کا سہارا ظاہری طور پر لے کر امت کو بتانا چاہتے ہیں دیکھ نماز کی اہمیت، دیکھ نماز کی اہمیت، اور آپ گدیلے بستر پر سوئے ہوئے ہو، کوئی تکلیف پریشانی نہیں۔ کیا آپ کے اندر تیر چبھا رہتا ہے؟ کیا تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ اس لیے انسکسیسفل لائف گزار رہے ہو آپ۔ یہ کوئی ہماری فارمیلٹی کی بات نہ سمجھنا، کیونکہ کوئی مقرر نہیں ہوں، میں اپنی درسگاہ اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں۔ اور اس کو سمجھو، ہر بات کو، ایک ایک بات کو عمل کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا۔ بارش ہو رہی ہو، اگر آپ چھتری نہیں لگاؤ گے بھیگو گے تم، چھتری لگاؤ گے تو بھیگنے سے تم بچو گے، یعنی دونوں حال میں فائدہ بھی تمہارا، نقصان بھی تمہارا۔ ہم شریعت کی چھتری دے رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہیں وہ پانی متاثر نہ کرے جس سے تمہیں الرجی ہو جائے تو چھتری شریعت کی ٹانگیں رہو۔ تم چاہتے ہو تمہیں کلائمیٹ اچھا ملے تو اپنا سسٹم جو ہے فضائی نظام صحیح رکھو۔ تو یاد رکھو آج کے اس خصوصی شب برات کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے، اپنی اولاد کو ٹائم دو، نبی نے ٹائم دیا۔ انتقال بھی کر جاؤ گے نا تو پھر تمہاری اولاد آج کی رات میں بہت یاد کرے گی۔ آج اپنے داداؤں کو، پرداداؤں کو یاد کر رہے ہو نا؟ کر رہے ہو کہ نہیں؟ لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں جو آج جو اہم بات ہے، قبرستان گئے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں گئے ہو جاؤ گے تو آپ اپنے بچوں کو لے کر جاؤ ساتھ، مرد بچے ہیں نا، لے کر جاؤ ساتھ۔ ایک دن اسکول چھوٹ جاتا، چھوٹ جانے دو، مر جائیں گے پتہ نہیں، موت کا کوئی یہ نہیں ہے، کب آ جائے موت کے فرشتے، صحیح ہے، لیکن یہ رات پھر سال بھر کے بعد ہی آئے گی۔ بچوں کو لے کر جاؤ، پورے راستے بتاتے ہوئے جاؤ، جانتے ہو کہاں جا رہے ہو؟ اس قبرستان میں جا رہے ہو جہاں تمہارے دادا ہیں، تمہاری دادی ہے، تمہارے پردادا ہیں۔ دادا پردادا بولے تو میرے ابا، تم سوچو میرے سے کتنا ڈرتے، میں اس سے ڈرتا تھا، اتنا مارتے تھے۔ دیکھو ذرا، دیکھو ان کو، اپنے بچوں کو گویا کس طرح سے ہدایت کر رہے، ابا اتنا میرے کو مارتے تھے، قرآن نہیں پڑھے تو اتنا مارے، یہ نہیں پڑھے تو اتنا مارے، تب جا کر بیٹا اتنا کمایا، اتنا بنایا، ایسا کیا؟ یہ تو آپ نہیں بھی مارو گے نا تو آپ کا ادب وہ کرے گا، کیونکہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مار لگے۔ دیکھو وہ انتقال بھی کر گئے ہیں تو ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، دھیان دینا، انتقال بھی کر گئے تو ان کے پاس جا رہے ہیں۔ تم بیٹا باپ زندہ ہے تو ایک بار پوچھنے بھی نہیں آتے ہو، ابو جان آپ کو دوا کی ضرورت ہے یا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کھانا صرف بہو سے دلوا دیے تو ہو گیا کام؟ ذرا ان سے پوچھو کچھ چاہیے، جوس چاہیے آپ کو کہ کچھ بھی چاہیے، گھومنے کہیں چلیں گے آپ؟ وہ انسان ہے،
تم جوان ہو تو کیا تمہیں کو سب حق ہے پہنچنا؟ تمہیں پارکوں میں گھومو، تمہیں صرف جوس کا حق ہے، ان کی کوئی خواہش نہیں ہے؟ کیوں تم ایسا بولتے ہو؟ بڈھے کو تو کھانا مل ہی رہا ہے نا، اب ان کو کیا چاہیے؟ یہ وہ بے ادبی ہے کہ سنو، اگر اس بڈھے نے کہہ دیا تمہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو تو تم پر طلاق دینا واجب ہے. یہ ہے اس کی اہمیت. تم دودھ اور پانی کی بات کر رہے ہو. عمر ابن خطاب کا بیٹا عبداللہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر چہیتا کہتا اپنی بیوی کو طلاق دے دو. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. یہ عمر کو شکایت نہیں لگاتے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، سرکار ابو کو سمجھائیے نا. نبی ارشاد فرماتے والد کہہ رہے ہیں تو والد کی بات مانو اور طلاق دے دو. ارے باپ رے باپ. حالانکہ سمجھا سکتے تھے نا دونوں کو، لیکن باپ کا اسٹرانگنس نہیں معلوم ہوتا، باپ کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی. باپ کراہ رہا ہوتا ہے، سسرال سے فون آ جائے تو بیوی کو بائک پر بٹھا کر چلے جاتے ہو. اس کا باپ باپ ہے، تمہارا باپ باپ نہیں ہے. اس کی ماں ماں ہے، تمہاری ماں ماں نہیں ہے. اس کی ماں نے تمہیں جنم دیا ہے نہیں. اس کی ماں کے قدم میں بیوی کی جنت ہے، تمہاری ماں کے قدم میں تمہاری جنت ہے. ہم روک نہیں رہے ہیں، لیکن تم ماں باپ کو نگلیکٹ کر کے اگر ترجیح دو گے تو سمجھ جاؤ انسکسیسفل لائف ہے. پھر اختلافات ہوں گے، طلاق ہوگی، خلع ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. سکسیسفل نہیں ہوں گے، اولاد بھی صحیح نہیں ہوگی. اگر چاہتے ہو کہ آپ گھر کو صحیح کرو تو اپنے ٹائم دو، خود عامل بنو، خود مسلی بنو، خود نیکوکار بنو. بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بچہ حسین ہوگا الحمدللہ، بچہ حسن ہوگا. علی بن کر کے تو بتاؤ، علی کی سیرت لا کر کے تو دو. موت کو بھی خوبصورتی سے سینے لگائے گا الحمدللہ. مجبور ہیں کیا حسین؟ جو جنت کی سرداری چلتے پھرتے دنیا میں جنہیں اللہ نے دے دیا ہو وہ مجبور ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن پھر بھی کربلا گئے. وہ جانتے تھے کہ میری موت ہی سے میرے نانا کی امت کی زندگی ہے. سبحان اللہ. آج اگر میں شہید ہو گیا یہ امت کو جینے کا ڈھنگ مل جائے گا، شریعت کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی، اس کا تقدس سمجھ میں آ جائے گا، حی علی الصلاۃ کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی، اللہ اکبر کی صداؤں کا عنوان سمجھ میں آئے گا. مجبور نہیں تھے. تم مجبور ہو کر کے بھی ٹھیک سے نہیں پوج رہے ہو. وہ مختار ہو کر کے رو رو کر پوجتے تھے خدا کو. وہ مختار ہو کر کے تلوار کے سائے میں بھی، تیر کی بوچھار میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑے، اور تم گدوں پر بیٹھ کر کے بھول رہے ہو اللہ کو. پھر کہتے ہو اولاد نافرمان ہے، بہو اچھی نہیں ہے، ان کے چکراں چل رہے ہیں، ان کے غلط یہ ہیں، ان کے یہ ہیں، ان کے وہ ہیں. قرآن کا عنوان ہے کہ طیب کو طیب ملے گا، خبیث کو خبیث ملے گا. اگر تم اچھے ہو تو تمہیں بیوی اچھی ملے گی، یہ قرآن نے کہا ہے. اگر خراب ہو تو بیوی اچھی نہیں مل سکتی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پارہ نمبر 18 کی آیت کریمہ ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میرا بیٹا اتنا اچھا تھا، ایسا کیسی مل گئی مجھوسی، کیسی مل گئی الٹی، کیسی مل گئی یہ، کیسی مل گئی وہ ہیں؟ نہیں. اس فلسفہ قرآنی پر کیا بیٹا تیرے اندر کچھ کھوٹ ہے کیا؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا اچھے کو اچھا، برے کو برا. پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے تو اچھا ہے؟ کچھ گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے، کچھ غلطی تو نہیں کر رہا ہے. ہاں یہ تحقیق کرو. اور اگر اپنے گھر کو شریعت کا محور نہیں بناؤ گے تو تیار رہو. بھارت کی سرزمین کو آپ دیکھ لو، ہماری سیاسی طاقت کتنی کمزور ہو چکی ہے. ہر زاویے سے ہم کچلے جا رہے ہیں. ہمارے کچلنے کو ہماری مجبوری نہیں. ہم اسلحے کے اعتبار سے، ہم اسباب کے اعتبار سے مجبور ہو سکتے ہیں، لیکن خالق اسباب ہمارا ہے، ہم کامیاب ہیں. جنگلوں میں اگر وہ کہہ دے ہم تیرے ساتھ ہیں تو ابو بکر بھی محفوظ ہیں، مصطفیٰ جان رحمت بھی محفوظ ہیں.
313 کو کہہ دے ٹینشن مت لو، ہزاروں کے مقابلے میں ہم محفوظ ہیں الحمدللہ۔ تم ہزاروں میں ہو کر کے ٹینشن میں ہو، کیوں؟ کیونکہ تم خدا والے نہیں ہو، تم خود والے ہو۔ خدا والے ہوتے تو جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی اتباع میں مامور کر دیتا۔ حضرت رکانہ صحابی رسول ہیں، ایک جنگل کی طرف جاتے ہیں، یا حضرت سفینہ ہے، جنگل کی طرف جاتے ہیں، جس جنگل میں شیر رہا کرتا تھا، اور مشہور ہے کہ وہ شیر پھاڑ دیتا جو بھی جاتا اس جنگل میں، اس کی خوراک تو آپ جانتے ہیں۔ مشہور صحابہ کرام نے جب معلوم کیا کہ وہ اس طرف گئے ہیں تو سب چیخنے لگے کہ گئے، آج تو سفینہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بولے جا کر، یا رسول اللہ وہ اس جنگل میں چلے گئے، ہو سکتا ہے انوائلنٹری میں گئے ہوں۔ کہا یہ بات ہی کر رہے تھے کہ حضرت سفینہ کو دیکھتے ہیں کہ اس شیر پر بیٹھ کر وہ آ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ بیٹھ کر آ رہے ہیں۔ اب تو ایسے ایسے آنکھ کر کے وہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا، تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، میں سفینہ ہی ہوں، ٹینشن مت لو، ٹینشن مت لو۔ شیر کو دیکھو میرے قدم کو چوم رہا ہے، سبحان اللہ۔ انہیں چڑھے ہوئے بھی ہیں اور ان کا منہ جو ہے ان کے قدم کو چومتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نبی نے جواب دیا کہ جب تم نبی کے ہوگے، خدا اور رسول کے ہوگے، تو ساری خدائی تیری اتباع کرے گی، اور ساری خدائی میں شیر بھی ہے، اسے اللہ بھی یہ حکم دے گا کہ یہ مصطفیٰ کا ہے، خبردار اسے چیرنا نہیں، اس کی اتباع کرنا ہے آپ کے اندر۔ آپ تو فوراً فون کر دیتے ہو کس کو؟ بلدیہ والوں کو، ارے ہمارے محلے میں کتا ایک خراب ہو گیا، کس کو تو بھی کاٹ رہا ہے۔ اتنا ڈر اور خوف ہے نا، شیر آ جائے تو پتہ نہیں۔ مسلمانوں، آج کا یہ پیغام لے کر کے جاؤ، گھر میں ٹائم دو، موبائل اولاد کے سامنے مت دیکھو، بیوی جب بازو میں ہو تو موبائل یوز مت کرو۔ یہ عملی طور پر 1 مہینہ کرو، قسم خدا کی گھر کا ماحول ایک گریڈ ہو جائے گا۔ نیند بھی اچھی آئے گی آپ کو، خواب بھی اچھے آئیں گے، سانپا نہیں آئیں گے، بچھوا نہیں آئیں گے، الٹے پلٹے دادا پردادا یہ سب نہیں آئیں گے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ کو نیند اچھی آئے گی تو میسیج اچھے آئیں گے الحمدللہ۔ کبھی تاج محل نہیں، مصطفیٰ کا راج محل آئے گا الحمدللہ، مدینہ آئے گا، مکہ آئے گا، حج کرتے ہوئے نظر آؤ گے الحمدللہ۔ آپ کی بیٹیاں بھی اچھی ہوں گی۔ رو اپنی اولاد کے سامنے، گڑگڑاؤ اپنی اولاد کے سامنے، بیٹی میں نے کچھ نہیں کمایا ہے، میں نے صرف عزت کمایا ہے، اور میری عزت تم ہو۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے اس باپ کو ایک بار یاد کر لینا، جس دن تمہارے قدم پھسل گئے سمجھ جاؤ تمہارا باپ مر جائے گا۔ یہ بیٹی کا دل ہے، وہ اشکبار بیٹی کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گی، مگر ایسا کہو گے تب نا۔ میرے پاس ایک بیٹی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھتا ہوں میری پگڑی کو تم اپنے قدم میں کب گراتی ہو۔ تو بولتی ہے کیا مطلب؟ میں کہا کبھی بھی تم نے غیر محرم کو دیکھ کر مسکرایا، کبھی بھی تم نے ادھر ادھر بری خواہش کی، سمجھ جاؤ کہ اسی دن میری پگڑی گر جائے گی۔ دنیا کو درس دینے والا اپنی بیٹی کو نہیں سنبھال پا رہا۔ تو میری ایک بیٹی بولتی ہے آپ بس دعا کرتے رہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی، مکمل کوشش کروں گی کہ آپ کی پگڑی کبھی نہ گرے۔ اللہ ان کا نصیب اچھا کرے۔ ہر ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہو، لیکن مائیں جب روتی ہیں نا ہمارے پاس آ کر، بیٹیاں بات نہیں مانتی، رات رات بھر کس سے بات کرتی ہے پتہ نہیں، میں ان کے ابو سے چھپاتی ہوں۔ یہی بہت بڑی غلطی کرتی ہے مائیں۔ کیوں چھپاتی ہو؟ اس لیے چھپاتی ہو کہ تم کمپلیٹ نہیں ہو۔ تم اگر کمپلیٹ رہتی نا تو اپنے آنچل میں ہاتھ کو اٹھا کر رب سے دعا کرتی نا، دوسرے دن سے وہ موبائل نہیں قرآن ہاتھ میں لے کر رہتی تمہارے سامنے، کیونکہ نبی نے تمہیں دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی ہے کہ جب ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں خیر کی دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کی دعا قبول نہ کروں۔ ایسے ماں باپ کہاں ہو؟ تم ہمارے پاس شکوہ کیوں کرتے ہو؟ ایسے ماں باپ بنو، آپ تنہائی میں دعا کرو اولاد کے حق میں، اے اللہ کل جب تک اولاد نہیں تھی اولاد مانگ رہی تھی، آج اولاد ہو گئی تو اولاد کی صالحیت مانگتی ہوں، اولاد کو نیک بنا دے مولا، اور جس کی یہ امانت ہے پروردگار بس اس کی امانت بن جائے، اس وقت تک حفاظت سے رکھ مولا۔ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت کے لیے سوچئے روز سینکڑوں اور ہزاروں فرشتوں کو وہ پیدا کرتا ہے،
بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر مدد کی، تبوک میں فرشتوں کو بھیجا، کس لیے؟ اللہ والوں کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج کر مدد کرتا۔ بدر کے کفار کہتے تھے ارے گردنیں کٹتی تھی، سامنے دکھتا تھا کہ تلوار بھی ہے، اجلے سفید لباس والے کاٹ رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نبی نے کہا وہ فرشتے تھے۔ سبحان اللہ، آج تمہاری مدد کوئی نہیں کر رہا۔ ہماری بیٹی چھلانگ لگا کر بھاگ جاتی ہے، شادی کر لیتی ہے کسی سے بھی، ماں روتی ہے، کیسے وہ سکسیسفل ہو سکتی ہے؟ 5 منٹ کی خوشی کے لیے ماں کو رلا رہی ہو بیٹی، جب تو ماں بنے گی نا تو تیری بیٹی ایسا کرے گی تو سوچ لینا تو ہمیشہ جوان نہیں رہے گی، تو بھی ماں کی عمر میں آئے گی، لیکن تو کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتی۔ بیٹا کہتا ہے مجھے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آتھرائز کرتا ہے، انڈیا کا قانون آتھرائز کرتا ہے کہ اپنے من سے ہم شادی کر سکتے، تو ایمان کس پر لائے ہو تم؟ انڈیا کے قانون پر یا رسول پاک کے قانون پر؟ رسول پاک نے کہا تم کو کہ اپنے من سے۔ ارے جس شادی میں ماں کی دعا نہ ہو وہ شادی کیسے سکسیسفل ہو سکتی ہے یار؟ ماں باپ تو کبھی کبھی مجبور ہو کر کے بھی اجازت دے دیتے ہیں کہ اگر مجبور نہیں دیے تو پتہ نہیں غلط قدم نہ اٹھا لیں، مجبور ہو کر۔ اب اجازت کو تم خوشی سمجھ رہے ہو؟ نہیں، وہ تنہائی میں تمہارے لیے روتے ہیں، اور اس کی آنسو کی وجہ ہے کہ تم سکسیسفل نہیں ہوتے۔ دوسرے ہی دن لڑائی شروع ہو جاتی، بھاگ کے شادی تو کر لیے، جہیز کہاں سے لاؤ گے؟ برتن کہاں سے لاؤ گے؟ کس میں پکاؤ گے؟ عزت سے شادی کرتے، سب دعا دیتے تمہیں، تمہارے اسٹیج کو وہ سجاتے، تمہاری نیک اور جائز اولاد کے لیے وہ دعا کرتے، لیکن تمہاری اولاد کے لیے کیا دعا کریں گے جب تم خود ٹھیک اولاد نہ بن سکی؟ اس لیے باپ ماں اپنی اولاد کی فکر کرو، اور فکر یہ نہیں ہے کہ آپ ان پر زور ڈالو، فکر یہ ہے کہ آپ خود ویسا عمل کرو، آپ خود وضو کرو۔ مرد حضرات مسجد آؤ، بچے خود مسجد آئیں گے۔ ماں خود وضو کر کے نماز پڑھے، نماز کی حالت ہو تو نماز پڑھے، حالت نہ بھی ہو تو نماز کے وقت میں اٹھ جائے، وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھے، وظیفے کرے، جتنا وقت نماز میں لگتا اتنا وقت وظیفہ کرے، اس کی تو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت جو ہے، نبی کی شریعت بڑی فیسلٹی دیتی ہے۔ تم دنیا کے کاموں کے لیے بہت ٹائم نکالتے ہو، خدا کے لیے ٹائم نکالو، خدا تمہارے لیے اینی ٹائم ہے۔ الحمدللہ، تم خدا کے لیے اینی ٹائم نہیں، جتنا ٹائم اللہ نے نکالنے کہا ہے اتنا ٹائم نکالو، خدا اینی ٹائم تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معکم، بے شک اللہ تم سب کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اینی ٹائم تم پر نگراں ہے، وہ تم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ تم جو ٹائم دیا ہے، 5 وقت دیا ہے، 24 گھنٹے نہیں دیا۔ آؤ خدا کی بارگاہ میں، سجدے میں گر کر اولاد کے لیے دعا کرو، اپنوں کے لیے دعا کرو۔ گھر صحیح ہوگا نا، پڑوس صحیح ہوں گے، پڑوس صحیح ہوں گے، محلہ صحیح ہوگا، محلہ صحیح ہوگا، شہر صحیح ہوگا، شہر صحیح ہوگا، ملک صحیح ہوگا۔ لیکن آج گھر میں آگ لگتی ہے تو اپنا شٹر نیچے کر دیتے ہو، بجھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر صحیح نہیں ہے۔ گھر صحیح ہوتا تو پڑوس کی قدر ہوتی، پڑوس صحیح ہوتے تو شہر کی قدر ہوتی۔ آج بھائی بھائی دشمن ہو، باپ بیٹا دشمن ہے، بہن بہن دشمن ہے، پہچان کر سلام کرتے ہو، کوئی آپسی چپکلش ہو جائے تو سلام کلام سب بند کر دیتے ہو۔ نہیں، دنیاوی معاملات کو ایک طرف رکھو، شریعت کو آگے رکھو، مصطفیٰ جان رحمت کو آگے رکھو، نبی کے وسیلے کو آگے رکھو، بزرگوں کو آگے رکھو، ازواج مطہرات کو نگاہوں میں رکھو، ٹائم دو، سیکھو یہاں، بولو گھر جا کر کے کہ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ آج غلام حسین پیدا نہیں ہو رہے ہیں، نام رکھے جا رہے ہیں۔ آج غلام علی پیدا نہیں ہو رہے ہیں، نام رکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے نام نہیں، کام کی ضرورت ہے۔ قسم خدا کی، خدا وہی ہے، رسول وہی ہے، قرآن وہی ہے، قبول کرنے والا وہی ہے، سب کچھ جب وہی ہے، تم کہاں ہو؟ صحابہ کرام کے لیے قرآن کی آیت اتری کہ کامیاب، ان کے کتبے آج بھی مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔
1400 سال گزر گئے، کتبے لگے ہوئے ہیں جنتی کے، کمال ہے۔ مگر ہمارے خاندان کا ابو بکر، ہمارے خاندان کا عمر، ہمارے خاندان کا عثمان نامی کیوں نہیں؟ دل میں بھی کتبے نہیں ہیں، ماں کے، باپ کے، سسر کے، ساس کے۔ تم چلے جاؤ تو سسر پریشان ہے، کیسے آ گیا جی؟ قرضہ لینا پڑتا، کیوں؟ کیونکہ وہ ہیں، تم نام کے ہو، وہ کام کے تھے۔ وہ جس حالت میں تھے شریعت بلاتی آنکھ بند کر کے چلے جاتے، شریعت سے کمپرمائز کبھی نہیں کرتے، شریعت کے لیے کمپرمائز کبھی نہیں کرتے، ہر حال میں شریعت کو مقدم رکھتے، ہر حال میں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ ان کو خوشحال رکھتا، الحمدللہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ خوشحال رکھتا۔ جنگل ہو خوشحال ہے، بیابان ہو خوشحال ہے، مکہ چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیں، مدینہ جائیں تب بھی خوشحال ہے۔ آپ تو پریشان ہو جاتے ہو، مالک مکان نے اگر کہہ دیا گھر بدلو، پریشان ہو جاتے۔ وہاں گھر بدل نہیں رہے، گھر چھوڑ رہے ہیں نبی، اور صحابہ ساتھ جا رہے ہیں، پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، خوش ہیں، سبحان اللہ۔ کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ اللہ رسول میرے ساتھ ہے۔ یہ جو گھر تھا یہ اللہ رسول کے لیے تھا، یہ جو سینہ اور دل تھا اس پر اللہ رسول کا قبضہ تھا۔ جہاں رہو اللہ رسول کے لیے رہو، جہاں بھی رہو، چاہے تجارت میں رہو، فائنینس میں رہو، کاروبار میں رہو، نماز و حج و زکوٰۃ میں رہو، معاملات میں رہو، عقائد میں رہو، ہر حال میں اللہ رسول کو ساتھ سمجھو، تب جا کر کے اللہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تم مانو گے تب جا کر اللہ تمہیں مانے گا۔ اور ماننا یہ ہے کہ پریکٹیکلی لائف لاؤ۔ نکاح کی جو بات میں نے کی ہے اس کو سوچنا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، چونکہ میں خود حیدرآباد میں 15-20 سال سے ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، نہیں جاتا ہوں کسی دعوت میں، نہیں جاتا ہوں کسی نکاح میں۔ کس لیے بلا رہے ہو آپ؟ صاف کہتا ہوں، کس لیے بلا رہے ہو؟ آپ دعا کر دینا۔ کیا کہوں گا دعا میں؟ اے اللہ علی اور فاطمہ کی طرح ان کی محبت قائم فرما۔ جو سیریل دیکھ کر کے شادی کر رہی ہے، جو یوٹیوب اور گوگل دیکھ کر کے شادی اور نکاح کا پروسیجر سمجھی ہے، نکاح سے پہلے اگر دونوں میرے پاس آتے کہ نکاح کے بعد کی کیسی زندگی کاٹنا، نبی نے عائشہ کے ساتھ کیسی کاٹی، نبی نے خدیجہ کے ساتھ کیسی کاٹی، تم گوگل اور یوٹیوب کو سرچ کر کے نکاح کر رہے ہو؟ نہیں، تمہیں اگر کرنا ہے تو شریعت جان کر کے نکاح کرو۔ بغیر پریکٹس کے تم بیٹنگ کرنے کیسے جاؤ گے؟ بولڈ ہو جاؤ گے۔ تمہیں نکاح سے پہلے نکاح کے علم کو جاننا ہوگا۔ طلاق اس لیے ہو رہی ہے کہ طلاق کا علم نہیں ہے تمہارے پاس، کب کہاں کیسے کیوں دیں گے۔ کیا 4 رکعت کو 5 رکعت کر سکتے ہو؟ تم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا، شریعت کہہ رہی ہے 4 رکعت۔ تو نکاح تم کر رہے ہو، کیا جانتے ہو نکاح کے بارے میں؟ کیا ہے نکاح کا نالج تمہارے کو؟ جب جا رہے ہو اس دنیا میں تو اس دنیا کا علم تو ہونا چاہیے نا۔ بس خالی میں نے قبول کیا، دوسرے دن سے شکوہ شروع۔ اگر پوری طرح جان جاتے کہ اس طرح کو اس طرح ہینڈل کرنا، اس طرح کو اس طرح ہینڈل کرنا، اس طرح کو اس طرح ڈیل کرنا، اس طرح کو اس طرح ڈیل کرنا، یہ علی نے کیا، یہ فاطمہ نے کیا، یہ نبی نے کیا، یہ عائشہ نے کیا، تو پھر دیکھو سکسیسفل ہوتی کہ نہیں شادی، الحمدللہ۔ یہ لائف سپورٹ ہوتا۔ یہ سارا پیغام جو آپ کو دیے گئے ہیں بڑے دل سے میں نے دیے ہیں، اس کو آپ خود بھی دل میں رکھیے اور گھر میں بھی اس پیغام کو جا کر بولیے، اور کل سے ہی صحیح ٹائم دیجیے اپنی اولاد کو۔ موبائل نہیں، ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھیے۔ اس ہاتھ کو کبھی جہنم میں اللہ نہیں ڈالے گا، کیونکہ موبائل میں قرآن پڑھو گے تو موبائل نہیں چومو گے، اور یہ قرآن پڑھو گے تو چومو گے بھی الحمدللہ، تو ہونٹ کو بھی جہنم میں اللہ نہیں ڈالے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس عظیم الشان رات کو قبول فرمائے، آپ کی بیٹھک اور حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے۔ مولا جو بھی نیک اور جائز تمنا آپ سب لیے بیٹھے ہو، ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ نیک اور جائز مقاصد کو قبول فرما۔ ان کے گھر میں چھوٹے بڑے بزرگ جتنے بھی زندہ ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرما مولا، ان کی برزخی دعائیں جو ہم سب نسلوں کے حق میں ہو رہی ہیں مولا قبول فرما لے۔
سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اس لیے تندرستی عطا فرما تاکہ ہم رکوع و سجود اچھے سے کر سکیں مولا، اس لیے طاقت دے تاکہ ہم تیری بارگاہ میں اچھے سے جھک سکیں مولا۔ اے اللہ ہم غافل تھے اس سے پہلے، آج تو نے نیا رجسٹر دیا مولا، نئے رجسٹر اور نئے زندگی کا ڈھنگ بھی عطا فرما دے، تیری بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں، تو توفیق خیر سے ہمیں نواز دے اور اس توفیق خیر پر ہمیشگی عطا فرما۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔